بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور ایک نئے دن کی شروعات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت والی سکون بھری زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ولاگ میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ میں کچھ بات کروں گی گھر میں خیر و برکت کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر میں خیر و برکت اور خوشحالی لا سکتے ہیں، اور ایسے کون سے کام کریں، ایسے کون سے اذکار کریں جس سے ہمارے گھر میں برکت و خوشحالی آئے اور سکون پیدا ہو، سکون بھی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ روٹین کی جو وہ ہے روٹین کے جو کام ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آج کل جیسے کہ پتہ ہے کہ گروسری ہر سب گھروں میں آئی ہوئی ہوں گی، تو گروسری کی جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی لے آئے تو اس کے ساتھ ان کو پھر سنبھالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بس میں جو اس قسم کے جو کام تھے، جیسے کچھ مسالے وغیرہ پیسنا ہوتا ہے جس میں کالی مرچیں ہیں، اور چیزوں کو اپنی جگہ پہ ڈبوں کو فل کرنا ہو، تو وہی سارے کام کر رہی ہوں۔ تو یہاں میرے پاس کالی مرچ کافی دن سے ختم ہوئی ہوئی تھی، تو بس میں اس کو پیس کے اس کے اندر رکھوں گی۔ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں نے وہ بنایا تھا اپنے ساتھ، اپنے گھر میں بوتل کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ کے چھوٹا سا یہ جو ہے خیف کی طرح سے فنل کہہ لیں، تو یہ بہت کارآمد ہے۔ تو اگر کوئی چیز ایسے آپ کی چھوٹی بوتل میں آپ کو ڈالنا ہے، اس کا منہ جو ہے تھوڑا چھوٹا ہے اور اس میں ڈالنے میں گرنے کا خطرہ ہے، تو یہ بہت کارآمد ہے۔ تو بس بوتل کا اوپری حصہ میں نے اس کو کاٹ لیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا سنبھال کے۔ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں اس طریقے، اس کے علاوہ آپ اس میں آپ آئل وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، یا کلینر وغیرہ ہوتے بناتے ہیں جیسے لکوڈ ڈش واش، اس قسم کی چیزیں، ان کو بھی آپ اس سے فل کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ گھر میں ترقی ہو، خوشحالی و برکت کے لیے، تو ایک تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ہم اپنے گھر میں جو ہے صبح اٹھ کے جو ہے سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اور ذکر و اذکار، اس کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے اس کو پرائورٹی پر ہم رکھیں۔ تو سب سے پہلے اس کے نماز کی پابندی کریں، اور صبح اٹھ کر جو نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت اور صبح کے اذکار جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین جو ہے نماز فجر کے بعد وہ ضرور پڑھیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ صبح جو ہے جب آپ صبح کا آغاز جو ہے نماز کے ساتھ کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کے ساتھ، تو آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب صبح کا آغاز کریں گے تو پھر اس سے ہمارا جو پورا دن میں جو ہے برکتیں ہوں گی۔ تو ایک تو نمبر یہ ہو گیا۔ پھر نمبر 2 پر یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ضرور رکھیں۔ تو چھت پہ جیسے پرندے آتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، صبح کے وقت پرندے ہم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو ان کے کھانے پینے کا ضرور انتظام کریں۔ دانہ پانی جو بھی ہے آپ کو اویلیبل ہو، چاہے روٹی ہو، بچی ہوئی چاول ہو، یا جو بھی کچھ ہو، تو وہ آپ اس کو ضرور جو ہے چھت پہ اپنے یا جہاں پہ بھی آپ کی جگہ ہو کسی خالی برتن میں رکھوا دیں۔ کوئی خالی برتن بنا لیں، پلیٹ، اس میں دانہ ڈال دیں اور پانی۔ تو یہ ضرور کریں، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں پرندے پیاسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بس یہ کہ ان کا ضرور اس کے جو ہے خیال رکھیں جانوروں کا۔ تو اس کے علاوہ جیسے جو ٹوٹیاں نکلتی ہیں گھروں میں بہت زیادہ، تو بجائے ان کو جیسے ہم مارنے کی کوشش کریں تو اس جگہ پہ تھوڑی سی آپ چینی ڈال دیں یا کوئی میٹھی چیز، تاکہ اس سے ہوگا کہ پھر وہ ان کو بھی رزق ملے گا اور وہ بھی دعائیں بھی کریں گی۔ تو جس گھر سے کہتے ہیں نا چڑیوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو رزق ملتا ہے، وہاں پہ کبھی بے برکتی نہیں ہوتی۔ اس کے نمبر 3 یہ ہے کہ جب بھی گھر میں اناج آئے، یا جیسے جو بھی گروسری اگر آتی ہے آپ کی کھانے پینے کی، چاول، چینی، آٹا وغیرہ، تو اس میں جو ہے 41 بار سورہ کوثر پڑھ کر دم کر دیں، تو اس سے بھی جو ہے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 پر یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے وضو کریں، اور اس کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی، وہ ضرور پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے کھانے میں برکت ہوتی ہے، ہر کام میں بلکہ برکت ہوتی ہے۔ تو جب بھی کھانا پکانے میں کچن میں کوئی کام کرتی ہوں تو آپ اس دوران جو ہے نا خاص طور سے جو ہے درود پاک پڑھتی رہیں، تو آپ کا کام بھی بہت اچھا ہوگا، آسان ہو جائے گا۔ تو درود پاک کی کثرت اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ نمبر 5 پر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنی استطاعت ہو، اس کے حساب سے صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ جو ہے مطلب بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور بیماریوں سے اور آفات سے ہم لوگ آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ آج کل ویسے بھی بہت زیادہ
دور فتنوں کا اور پریشانیوں کا، کہ ہر شخص پریشان ہے، بیماریاں بہت زیادہ ہیں گھروں میں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، خوش کیا جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں. جتنا بھی ہو سکے اپنے دن کا آغاز صدقے سے کریں، چاہے 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، 20 روپے ہوں، جتنا بھی ہو، کم سے کم زیادہ جتنا بھی آپ کی استطاعت اس کے حساب سے ضرور کریں. اور یہاں پہ ہمارا بھی بلو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے آیا ہوا ہے، ناشتے کے لیے. تو اس کا بھی جو ہے ہم خاص سے خیال رکھتے ہیں کہ بے زبان جانور ہیں تو یہ بھی دعائیں دیتے ہیں. تو جانوروں کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں کہ جو بھی کھانا بچے تو اس کو جو ہے بجائے ڈسٹ بن میں ڈالنے کے جانوروں کے لیے باہر کسی تھیلی میں کر کے، شاپر میں کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں، تاکہ جو بھی سانا وانا بچ جاتا ہے، جو عموماً باسی ہو جاتا ہے، نہیں کھایا جاتا، تو وہ جانور جو ہے اس کو کھا لیتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے اور پھر دعا دیتے ہیں. تو یہ سارے جو جتنے بھی میں نے پوائنٹس گنوائے ہیں، یہ میں خود ان کو جو ہے اڈاپٹ کرتی ہوں، خود ان پہ عمل کرتی ہوں. تو میں وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں اور جس سے مجھے بے تحاشا فائدہ بھی ہوا ہے. تو ان باتوں پہ خاص طور سے عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں ترقی و خوشحالی آئے گی اور برکت رہے گی ہمیشہ سے. اچھا، یہاں پہ میں نے جو کچھ ویجیٹیبل تھی نا، ساتھ ساتھ میں بھی وہ بتاتی جاؤں. تو یہ سب میں گروسری لے کے آئی تھی، تو ان کو میں نے سرکے والے پانی سے دھو کے اور ان کو خشک کرنے کے لیے رکھا ہے. ان کو سبزی کی کوئی دکان نہیں لگی ہوئی، لیکن یہ میں نے ان کو خشک کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تاکہ اب یہ خشک ہو جائیں گے، اچھے سے پانی ان کا خشک ہو جائے گا تو پھر میں ان کو جو ہے اندر رکھوں گی تاکہ خراب نہ ہو. اور بھی جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو استعمال کروں گی. اور یہاں پر جو ہے نا میرا سالن تو ریڈی ہو رہا ہے. چکن کے ساتھ میں چکن تورئی لوکی کا سالن بنا رہی ہوں. تو کیونکہ آج کل میرا پرہیز چل رہا ہے تو تھوڑا سا میں ہلکے مسالے کا کھانا بنا رہی ہوں، تاکہ یہ کہ زیادہ نقصان نہ ہو. زیادہ اسپائسی کھانے جو ہوتے ہیں وہ پھر میرے لیے صحیح نہیں رہتا خاص طور سے، اور ویسے بھی صحت کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے. ابھی ساتھ ساتھ میں روٹیاں بھی میں جو ہے لاسٹ میں روٹیاں ہی بنا رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ جانوروں کا خیال رکھیں اور پرندوں کا. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں اگر کوئی آپ کے مہمان آتا ہے تو کبھی بھی مہمان کے آنے سے پریشان نہ ہو. تو ہاں، جب مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں تو جو بھی کبھی آپ کے گھر میں مہمان آئے تو اس کی کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے اس کی خاطر تواضع کریں. جو بھی آپ کے گھر میں میسر ہو، جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہو، چاہے کم ہے زیادہ ہے، جو بھی ہے اس کے حساب سے آپ مہمان کی کوشش کریں کہ اپنے اس سے بڑھ کر اس کی خاطر تواضع کریں. اس لیے کہ جو بھی مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور اللہ کی رحمت بھی ساتھ لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مہمان نوازی سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطلب تھا کہ وہ بھی مہمان نواز تھے. اور انبیاء کرام کا بھی سب، اور جو جتنے بھی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں تو ہستیاں بڑی بڑی، تو وہ سب جو تھے مہمان نواز تھے اور لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور یہ میرا اپنا بھی وہ ہے، آزمایا ہوا ہے کہ میں نے ان چیزوں پر عمل کیا تو الحمدللہ میرے کافی جو ہے مجھے آسانیاں پیدا ہوئیں، کافی میرے رزق میں برکت ہوئی اور گھر میں بھی خوشحالی آئی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جتنا ہو سکے تو اپنے خاص طور سے اپنے جیسے پڑوس میں اگر آپ کے کوئی یا آپ کی جان پہچان میں کوئی ضرورت مند ہے، سفید پوش ہے، مستحق ہے، جو کہنا نہیں چاہتا، یہ بتانا نہیں چاہتا، اپنی اس کی ضرورت اس کی مدد ضرور کریں. کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد کریں. پڑوس میں اپنے معلومات کریں کہ جیسے کوئی بیمار ہو تو اس کی ضرور مدد کریں. اور کوشش کریں کہ ہر ایک کے کام آئیں اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملیں. تو بس ان سب باتوں پہ عمل کریں تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. تو یہ کچھ ٹپس اور تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کچھ باتیں تھیں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو ویڈیو اچھی لگے تو جاتے جاتے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. فائنلی ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.